بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملک ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا ہے جس میں واحد علاج اس کا یہی ہے کہ یہاں پہ فوری طور پہ انتخابات کروائے جائیں، آزادانہ اور شفاف۔ میرا خیال ہے اس بیان سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ حکومت انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دے اور پھر لازماً ہمیں کوئی کسی قسم کی آزادی مارچ کی ضرورت نہ پڑتی۔ انتخابات کے ذریعے جس کو بھی عوام تائید دیتے یا تائید کرتے، جس کی بھی اس کو حکومت مل جاتی اور پھر وہ ذمہ دار ہوتا عوام کے مسائل کو حل کرنے کا۔ اب چونکہ حکومت نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا انتخابات کے بارے میں، تو پروگرام کے مطابق آزادی مارچ ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون چونکہ اور باقی بھی پارٹیاں PDM کی پچھلے 3-4 سال سے یہی شور مچاتی رہی، ان کا بیانیہ یہی رہا کہ انتخابات ہونے چاہیے، اور وہ PTI کی حکومت کو مانتے نہیں تھے اور انتخابات کا مطالبہ کرتے تھے۔ آج انتخابات کرانے کی ذمہ داری آئی تو وہ اس سے جان چرا رہے ہیں، انتخابات کرنا نہیں چاہتے۔ یہ لازماً قبول نہیں، کیونکہ اس وقت پوری قوم اس بیانیے کی تائید کر رہی ہے اور عمران خان کے ساتھ اس کی حمایت میں کھڑی ہے۔ غالباً جب یہ انتخابات کا مطالبہ کرتے تھے اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر انتخابات کا وقت آیا تو عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ پاکستان کے عوام سے ملے گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آزادی مارچ ہے، عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک کی آزادی، ملک کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اس کی ابتدا ہے۔ یہ قطعاً ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی ذات کو فائدہ ہو، یہ ملک کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کافی رکاوٹیں ڈالیں گے، اور جنرلی تصور بھی یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ جس طرح کے ہمارے وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں رخنہ اندازی ہوگی اور آزادی مارچ کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ایک تو حکومت انٹرنیٹ بند کرے گی، دوسرا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے یہ مارکیٹ میں ختم کیا جائے گا، غائب کیا جائے گا، تاکہ گاڑیاں لوگ وہاں سے نہ لے سکیں، چلا نہ سکیں۔ اب کل اگر لوگ وہاں سے روانہ ہوں گے مختلف دور دراز علاقوں سے تو پھر پرسوں یہاں موجود ہوں گے۔ یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہوں گی وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے خیال کے مطابق آلریڈی اس پہ کچھ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو دھمکیاں وغیرہ بھی دی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ٹرانسپورٹرز کو، کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ ان کو مت دیں۔ اس پہ بھی PTI نے اعتراض کیا، یا انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ دھمکی دینے سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ ٹرانسپورٹر بھی دوسرے پاکستانیوں کی طرح رضامندی سے اور رضاکارانہ طور سے اس مارچ میں حصہ لے رہے ہیں۔ آزادی جو کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں IMF اور FATF اس میں انہوں نے دبایا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے، اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے آئندہ کے لیے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ امریکہ ہمیشہ آپ سے کام نکلوائے گا IMF اور FATF میں پھنسا کے۔ PTI کا یہ خیال ہے کہ الیکشنز اناؤنس ہونے والے تھے، اور الیکشن کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں بھی تحلیل ہونے والی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ دو یا تین دن پہلے شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کر دیا تھا، لیکن غالباً پھر امریکہ کا دباؤ آیا ہے اور معاملہ رک گیا ہے، الیکشن کے بارے میں اعلان نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی دھونس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے،
یا ہم نے اپنے لیے ایک قوم کی حیثیت سے، ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے لیے رستہ چننا ہے؟ امریکہ نے تو ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا، وہ ہمیں تو شرمندہ ہی کرتا رہا کہ آپ کو اتنے پیسے دیے، جبکہ پاکستانی اتنے گونگے نکلے کہ انہوں نے $150 ارب کا ہمارا وار آن ٹیرر میں نقصان ہوا، اور ہم نے امریکہ سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ بھئی یہ ہمارا اتنا نقصان کیا تو پورا کرو، یا 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے اور ان کے لیے کمپنسیشن ان کی فیملیز کو دو۔ خود ان کے جو 9/11 میں لوگ وہاں پہ مارے گئے ٹوئن ٹاور میں، ان کے لیے تو وہ ہر کسی کا پیسہ کھاتے جا رہے ہیں، افغانیوں کا بھی پیسہ رکھ لیا، سعودی عرب کا بھی پیسہ دبایا ہوا انہوں نے۔ تو ہماری کمزوری ہم نے نہیں مانگا، لیکن بہرصورت شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آزادی بھی یہی لینی ہے ہم نے کہ ہم دوسروں کی جنگ میں شرکت نہ کریں، دوسرے ہم سے اس طرح کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ ان کی جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاہ محمود قریشی کا خیال تھا کہ لندن میں بیٹھا نواز شریف وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، یعنی امریکہ کی تائید کر رہا ہے، اور اب 25 مئی کو جب یہ آزادی مارچ آئے گی تو امپورٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو صورتحال اب میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے تمام صوبوں سے، دوسرے صوبوں سے اپنی ایڈیشنل پولیس اس کے کانٹینجنٹس منگوا لیے ہیں، پیراملٹری فورسز بھی آ گئی ہیں، ان کو بھی منگوائے۔ کل رات تک یہ سارے یہاں پہنچے ہوں گے، ان کو بڑی بڑی مختلف جگہوں سے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور جو شیڈول اناؤنس کیا ہے تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی نے، کہ شام 3 بجے تک یہاں لوگ 25 تاریخ کو پہنچیں، تو ہر حالت میں کوشش کی جائے گی کہ ایک تو اس شیڈول کو خراب کیا جائے، لوگ پہنچ نہ سکے، دوسرے ان کے لیے رکاوٹیں وغیرہ کھڑی کی جائیں گی ہر طرف، تاکہ یہ مارچ جو ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے جو اس مارچ کے بارے میں اپوزیشن کا یا یہ پی ڈی ایم کا، حکومت کا جو خیال یا حکومت کی طرف سے جو سوچ نظر آتی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان نے جو ایک پریس کانفرنس کی پشاور میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اس مارچ کی ضرورت کیا ہے، اور پھر جو لوگ، کوئی پاگل ہوگا، مولانا یہ فرماتے ہیں کوئی پاگل ہوگا جو اس مارچ کے لیے ان کا ساتھ دے گا اور ان کے ساتھ آئے گا۔ ان کا خیال ابھی بھی وہی ہے کہ شاید مہنگائی وغیرہ تھی جس کی وجہ سے لوگ تنگ تھے اور لوگ ان کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ میرے نقطہ نگاہ سے تو ایسا نہیں ہے۔ یہ پولیس لے آئیں، پیراملٹری فورسز لے آئیں، جو بھی کرنا چاہیں یہ کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی اکانومی یہ خراب کر گئے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہو گئی، لیکن آج عوام پرعزم ہے۔ آج عوام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ آج یہاں پہ گل کھلا رہا ہے، وہ کھیل کھیل رہا ہے، اور وہ ہماری آزادی کو سلب کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے۔ پاکستان کے سیاستدان آج صرف مورے بنے ہوئے ہیں اس کھیل میں، اور ان موروں کو چلانے والا امریکہ ہے۔ اب اگر امریکہ نے پیغام دیا اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن نہ کرائیں، الیکشن کا اعلان نہ کریں، تو امریکہ کون ہوتا ہے؟ لیکن مورے یہاں پہ ہیں جنہوں نے اعلان کرنا وہ نہیں مانیں گے۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے، رانا ثناء اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جمہوریت کو دفن کرنے آ رہا ہے اور ہم اس کے بڑے آہنی ہاتھ سے ان کو نپٹیں گے۔ لگتا یہی ہے کہ بالآخر یہاں پہ وائلنس ہوگی۔ اگر آپ امریکہ کے کہنے پہ انتخابات نہیں کرائیں گے تو انتخابات تو ایک جمہوری عمل ہے اور ہمارا حق ہے۔ جتنی دفعہ انتخابات ہوں گے اتنی دفعہ عوام کی رائے سامنے آئے گی۔ پوری دنیا میں امریکہ ہر جگہ کہتا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت کو وہ بڑا اس کا چرچا کرتا ہے، لیکن کیا پاکستانیوں کی ضرورت نہیں ہے جمہوریت؟ تو یہاں پہ ایک ایسا ایک تضاد ہے اس قسم کا سوچ کا، اور وہ صرف اور صرف امریکہ اپنے مفادات کے لیے سوچتا ہے، اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو آج یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آج اگر ہم اپنی زنجیریں توڑ دیتے ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ باقی دنیا ہم سے ناجائز توقعات لگانا بند کر دے گی۔
آپ اپنی آزاد فارن پالیسی رکھ سکتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی رکھنے کے بعد تب بھی آپ کو دنیا کے پوچھے کہ آپ کی ایک جغرافیائی پوزیشن ہے، آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، آپ ایک 22 کروڑ کا ملک ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنیا آپ کو بھلا کے آنکھیں بند کر لے اور آپ کی کوئی حیثیت نہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ اگر اپنی آزادانہ فارن پالیسی رکھیں گے تو انیشلی تو شروع میں تو مشکلات ہوں گی، لیکن بالآخر وہ مشکلات دور ہوں گی۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بالآخر ایک باوقار قوم کی شکل میں، ایک ایٹمی قوت کی شکل میں آپ اپنے آپ کو دنیا کے سٹیج پہ ایک آزاد قوم کے طور پہ پیش کر سکیں گے۔ دوسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ 3-4 پولیٹیکل خاندان جو ہیں ان کی میراث ہیں؟ کیا ورثے میں ملیں ہم ان لوگوں کو کہ ایک اٹھے وہ ہمیں جو جی چاہے کرتا رہے اور اس کے بعد اس کا بچے آ جائیں اور اس کے آگے یہ جو وراثت کی سیاست ہمیں چاٹ گئی ہے، اور اس میں وہ مفاد پرست طبقہ جو ان کا ساتھ دیتا ہے، جو دیکھنے میں بڑے مناسب لوگ نظر آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ فرحت اللہ بابر صاحب کو دیکھ لیں، ہر روز ان کی سوئی اٹکی ہوتی ہے کہ جناب یہ 3 اسٹار جو فوج کے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو فوج کیا مراعات دیتی ہے۔ کبھی انہوں نے بتایا کہ جو 25,000 ایکڑ زمین بیریا ٹاؤن کو دی زرداری صاحب نے اپنے حصے کے طور پہ، وہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ جو اس طرح کا طبقہ چپکا ہوا ہے ہماری سیاست سے، اس کی وجہ سے یہ جو قوم ہے یہ ایک غلام قوم بن چکی ہے، اور 3-4 خاندان جو ہیں وہ ان کے مالک بن بیٹھے۔ یہ جو آپ امریکہ کی جو چینز یا اس کے جو شکنجہ ہے اس سے اگر باہر آئیں گے تو یہی موقع آپ کے لیے ہوگا کہ آپ ان خاندانوں کے شکنجے سے بھی باہر آئیں۔ یہ 3-4 خاندان ہیں، انہوں نے لگاتار ہماری رگوں سے خون چوسنا شروع کیا ہوا ہے۔ ان کی نکمی اولادیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں گی۔ اس لیے یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑی بہت اہم ہے۔ یہ اتنی اہم گھڑی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمران خان اچھا حکمران نہ ہو، عمران خان نے بہت ساری کمزوریاں ہوں، گورننس کے ایشوز ہوں، کچھ اس کے ساتھ کرپٹ لوگ بھی، سب چیزیں میں مان لیتا ہوں، لیکن آج جو اس نے قوم کو شعور دیا ہے کہ آپ اس غلامی سے نجات دیں پائیں، میں سمجھتا ہوں اس شعور کو اگر قوم نے حاصل کر لیا تو وہ اتنی بڑی نعمت کہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے کسی قیمت ادا کر کے نہیں خرید سکتے۔ چنانچہ اس مشن کو کامیاب بنانا اب پاکستان کے عوام کا کام ہے۔ آپ آگے بڑھیں اور اقوام عالم کے سٹیج کے اوپر ایک باعزت قوم کی شکل میں سامنے آئیں، اور دوسری طرف یہ خاندان جو جوک کی طرح لگے ہوئے ہیں آپ کو، ان سے نجات پائیں تاکہ میرٹ اس ملک میں آ سکے۔ سب سے زیادہ جو قتل ہوا میرٹ کا ہوا ہے۔ لوگ مقابلہ کریں گے اور لوگوں کی اولادیں جو قابل لائق لوگ ہیں میرٹ کی بنیاد پہ اوپر آئیں گے، آپ کو اچھی حکمرانی دیں گے، اچھی لیڈرشپ دیں گے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ انتہائی اہم لمحہ ہے، اس سے اس ملک کی قسمت، اس کا مقدر بدل سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے اگر سب لوگ خلوص نیت سے کام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔